یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی پروگرام رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو مسلسل معرف اہل بیت کے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج 22ویں سحری کی ٹرانسمیشن ہے، یہ دن گزرنے کے بعد ہم شب قدر میں داخل ہو جائیں گے، اور اسی موضوع پہ آج ہم قبلہ سے بات کریں گے اور کچھ سوالات ان سے کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی جانب اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج کی شب کا آپ کو بہت بہت مبارک۔ شب قدر کی رات ہے اور اس کے بارے میں کچھ سوالات ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں، تو آج کی اس شب کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ پہلے تو میں دعا گو ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے، اور گزارش کروں گا کہ آج 22ویں ٹرانسمیشن ہے، سحری ٹرانسمیشن، اور یہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس عشرے میں کئی راتیں ہیں مغفرت کی، لیکن شب قدر ان راتوں میں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس میں تنزیل قرآن کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ 23ویں شب میں، یعنی 22 کا دن گزر کے جو 23 رمضان کی شب لگتی ہے، اس میں قرآن کا نزول بھی ہے، تو یہ بہت بابرکت رات ہے، اور اس کے کثرت سے اعمال وارد ہوئے، بہت سے اعمال، مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، وظائف الابرار ہر گھر میں موجود ہے، قضاء عمری کے اعمال ہے، جو آپ کی قضا نمازیں ہیں زندگی کی، اس کے لیے بھی اعمال موجود ہیں، اور حاجتوں کے لیے بھی اعمال موجود ہیں، استغفار اور طلب برکت و رحمت کے لیے بھی اعمال موجود ہیں، اعمال کتابوں میں آپ یقیناً آج رات وہ تمام اعمال دیکھیے، دعائیں موجود ہے، ایسے میں دعا کیجئے، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ یہ جو آفت کی مصیبت ہمارے سروں پہ ہے، اور پالنے والے اس عظیم رات کے صدقے میں ہم استغفار بھی کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، کہ اگر یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے تو پالنے والے انہی ذوات مقدسہ کا واسطہ، انہی اہل بیت کا واسطہ اس مصیبت کو ہمارے سروں سے ٹال دے۔ اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، قائم ٹی وی کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنی دعاؤں میں اس عظیم اور بابرکت رات میں جب تلاوت قرآن کریں، اعمال بجا لائیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، قائم ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جن کے توسط سے یہ ذکر آپ تک پہنچ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ تنزیل قرآن کی رات ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، دیکھیے لیلۃ القدر کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ہمارے ہاں 19ویں شب، 21ویں شب، یعنی 20 کی رات جو ہوتی ہے، 20 اور 21 کی درمیانی رات، اور 18 19 کی درمیانی رات، اور اب یہ 22 اور 23 رمضان کی درمیانی جو رات ہے، ان کے بارے میں روایات ہیں، اور علماء اہل سنت کے ہاں 27 رمضان کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ 4 راتیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں، جس کی قدر و منزلت ہے، اس میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن یہ بتا چکا ہے کہ تم لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے۔ پھر یہ سوال کہ درک نہیں کر سکتے تو ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو پوچھا گیا جب امام معصوم سے، اور نبی کی احادیث بھی موجود ہیں، تو فرمایا انہی راتوں میں کوئی رات ہے، اور جو اسے درک کر لے یقیناً وہ بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ اور اس رات کے بارے میں قرآن سورہ مبارکہ قدر میں، جس کو سورہ انا انزلنا بھی آپ کہتے ہیں، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا، جو بڑی رات ہے، بابرکت رات ہے۔ تم اس رات کو تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان درک نہیں کر سکتا، ہماری عقلیں محدود ہیں کہ ہم اس رات کی عظمت کو درک کریں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینے سے یہ رات بہتر ہے، یعنی آپ ہزاروں مہینوں تک عبادت کرتے رہیں، 1000 مہینے تک عبادت کریں، اور اس ایک رات میں عبادت کریں تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اس رات میں ملائکہ بھی اترتے ہیں، روح الامین بھی اترتے ہیں، روح القدس روایات میں آتا ہے کہ یہ روح الگ ہے، اور ملائکہ میں روح الامین تو آ ہی گئے، تو وہ کون سی روح ہے امام سے پوچھا گیا، تو کہا وہ روح القدس ہے، ایک فرشتہ، اور وہ اترتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ سلام ہے حتی مطلع الفجر، اللہ کا امر لے کے اترتے ہیں، اور فجر ہونے تک، یعنی یہ ساری رات رات کا اختتام فجر پہ ہوتا ہے، تو ساری رات گزرنے تک سلام کرتے رہتے ہیں، سلامی پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ذرا زمانہ جب لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو وہ دروازہ بھی تو ڈھونڈے کہ سلامتی کہاں بھیج رہے ہیں، کس پہ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں حدیثوں میں جب امام معصوم سے پوچھا گیا تو کہا جو اس وقت کی حجت ہوتا ہے،
کیونکہ ہمارا موضوع معرفت اہل بیت ہے۔ حجت کے پاس پورے سال کے امور، کس کا رزق کتنا ہے، کس کے اعمال کتنے ہیں، کس کی اولاد کتنی ہے، کس کی زندگی کتنی ہے، کس پہ کون سی مصیبتیں آنی ہیں، کون تک دستی کا شکار ہونا ہے، یہ سب نامہ اعمال، یہ سارا پروگرام مشیت لے کے آتے ہیں، یہ سب چیزیں لے کے آتے ہیں، ان تمام امور کو امام زمانہ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ان میں ترمیم و تصحیح کرتے ہیں۔ اور اگر کسی، یہ اختیار خداوندی ہے جو حجت کو ملا ہے کہ اگر کسی کا رزق بڑھانا ہے، کسی کا کم کرنا ہے، کسی کی زندگی بڑھانی کم کرنی ہے، تو ان امور کا اس رات ہی میں فیصلہ ہوتا ہے، اور یہی وہ عظمت والی رات ہے جو تنزیل قرآن کی رات بھی۔ جی قبلہ، بہت خوب، آپ نے بہت ہی خوبصورت ہمارے ناظرین کے لیے جواب دیا۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آج کی رات کو تنزیل قرآن کی رات بھی کہا جاتا ہے، تو کیا اسی رات پہ پورا قرآن اتارا گیا ہے؟ تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ دیکھیے، روایات آل محمد میں جو ملتا ہے، ظاہر ہے کہ میں اور آپ قیامت تک سر جوڑ کے بیٹھے رہیں، قرآن کی ایک آیت کے معنی نہیں بتا سکتے، ایک حرف کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے جب تک اس دروازے پہ نہ چلے جائیں جس کے بارے میں نبی نے کہا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ تو اگر قرآن سمجھنا ہے تو اس دروازے پہ آئیے جہاں ملائکہ سلام کر رہے ہیں، اس دروازے پہ آئیے جو در نبی نے دکھایا ہے، جہاں نبی ٹھہر کے سلام کرتے تھے یہ کہہ کے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت تم پر سلام۔ تو قرآن اہل بیت کی مائیت میں ہے، تو اہل بیت کے در سے پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور کیسے نازل ہوا۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ 23 کو، ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے اور پیدا ہوتا ہوگا یقیناً نوجوان ذہنوں میں، کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں موقع پہ فلاں آیت آئی، 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 تو کوئی مباہلے پہ آئی، کوئی غدیر پہ آئی، کوئی فلاں موقع پہ، کوئی جنگوں میں آئی، کوئی صورت کبھی آئی۔ تو یہ ہم یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ایک ہی رات میں قرآن نازل ہوا؟ تو یہ سوال اپنے آپ میں، تو روایات نے یہ جواب دیا ہے کہ اس رات شب قدر میں پورا قرآن لے کے جبرائیل امین بیت المعمور پہ نازل کر دیا گیا پورا قرآن، اور وہیں سے لے کے جو آیت چاہیے ہوتی تھی وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت کے ساتھ اللہ حکم دیتا تھا۔ اور خود حضرت جبرائیل سے نبی نے یہ پوچھا تھا کہ من این تاخذ الوحی، کہ کہاں سے وحی لاتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کی مشیت جب چاہتی ہے تو وہ قلم پہ وحی کرتی ہے اور قلم لوح پہ لکھ دیتا ہے، لوح و قلم موجود ہے، قلم لوح پہ لکھتا ہے، وہاں سے حضرت اسرافیل کی آنکھیں جو ہیں وہ لوح پر ہیں، اسرافیل کی آنکھیں پڑھ لیتی ہیں، اسرافیل کی پیشانی پہ آ جاتا ہے، میں اسرافیل کی پیشانی سے پڑھتا ہوں، میری آنکھوں میں آ جاتا ہے، میری آنکھوں سے میرے دل میں آ جاتا ہے، میں آپ تک لاتا ہوں، اپنی زبان سے آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے، کیونکہ قرآن نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے۔ قرآن یہی خود سورہ مبارکہ شعراء ہے 26واں سورہ، ارشاد ہوا کہ وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے روح الامین کے ذریعے، امانت والی روح جو کہ حضرت جبرائیل امین کا لقب ہے، ہم نے اس کے ذریعے آپ کے قلب پہ، آپ کے دل پہ قرآن کو نازل کیا۔ غور طلب بات اب اس میں یہ ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اس پہ غور کیجئے کہ کتنی جگہوں پہ بیک وقت قرآن ہے، کہ لوح پہ بھی ہے۔ اچھا، اب اس کی تنزیل دیکھیے کہ قرآن کی تنزیل، میں اگر ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رومال ہے مثلا، یہ میں نے آپ کو دے دیا تو میرے پاس سے چلا گیا، آپ کے پاس آ گیا، لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی طائر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے دیوار پہ، اڑ کے وہ نازل ہوا، تنزیل کہتے ہیں اترنے کو، اتر کے زمین پہ آ گیا، تو اب زمین پہ ہے، دیوار پہ نہیں ہے۔ مگر معجزہ قرآن یہ ہے کہ لوح سے چلا، پیشانی اسرافیل پہ آیا، حضرت جبرائیل کے پاس آیا، وہاں سے قلب رسالت پہ آیا، زبان رسالت پہ آیا، مسلمین کے دلوں میں آیا، کانوں میں آیا، وہاں سے دل میں اترا، پھر زبان پہ آیا، پھر کاغذ پہ آیا۔ تو کتنے مرحلوں سے ہوتا ہوا یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے کاغذ پہ، اور کتنے قرآن ہیں اب ذرا تصور کیجئے، کتنے قرآن پوری دنیا میں، کراچی میں کتنے قرآن ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں کتنے قرآن ہیں، کینیڈا میں کتنے قرآن ہیں، امریکہ میں کتنے قرآن ہیں، پوری دنیا میں کتنے قرآن ہیں، تو آپ تعداد گن نہیں سکتے، دنیا کے کمپیوٹر مل کے حساب نہیں لگا سکتے کہ قرآن کے نسخے کتنے موجود ہیں، اور ہر سال چھپ رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، اور مسجدوں میں بہتات ہے کلام مجید کی، کتاب خدا کی، مصحف خداوندی کی، تو کتنے سارے قرآن۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، لیکن پہلی جگہ بھی موجود ہے اور دوسری جگہ بھی موجود ہے۔ تو اہل بیت کا معاملہ بھی قرآن جیسا ہے، جب یہ قرآن صامت ایک وقت میں کتنی جگہ موجود ہو سکتا ہے، تو اگر اہل بیت کا کوئی معجزہ آپ سنیں کہ ایک ہی وقت میں کتنی جگہ موجود ہو گئے ہیں، تو اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ بھی قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ جو خدا قرآن کو اتنی جگہ پہ ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، وہ اہل بیت کے معاملے میں بھی قادر ہے۔ تو یہ نازل ہوا ہے اور نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے، اور اس کے بارے میں اب ذرا قلب رسالت کا اندازہ لگائیے کہ قوت قلب مصطفیٰ کیا ہے،
آج کا دن بڑا اہمیت کا دن ہے، اور ہمیں چاہیے کہ قرآن سے جو لگاؤ ہے، کیونکہ یہ قرآن شکایت کرے گا قیامت میں کہ پالنے والے ان لوگوں نے مجھے پس پش ڈال دیا تھا، اور یہ قرآن کا اپنا شکوہ قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے مجھے پس پش ڈال دیا تھا، اس امت نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اب نبی تو کوئی نہیں ہے، اور سلسلہ امامت میں بھی حضرت غیبت میں ہے، تو ایسے میں قرآن ابدی ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے اترا ہے، تو اس میں قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، لیکن اترا کہاں ہے؟ قلب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ لیکن قرآن خود یہ کہہ رہا ہے، اور آیت رکھی ہوئی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو میرے حبیب کسی پہاڑ پہ بھی اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے اور قرآن کے بار سے پھٹا جا رہا ہے، جھکا جا رہا ہے۔ یعنی پہاڑ کتنا قوی ہوتا ہے، قوت کی علامت ہے پہاڑ، لیکن اگر پہاڑ پہ قرآن وہ اعجاز رکھتا ہے، پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب اندازہ کیجئے استقامت قلب مصطفیٰ کا کہ جہاں قرآن اتر بھی گیا اور نبی کا دل اپنی جگہ قائم بھی رہا، اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں خود قرآن ہی کہہ رہا ہے، کلام الہی میں ہی موجود ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَالرَّحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس میں شفا ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ رحمت للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن اگر ظالم اسے پڑھے گا تو وہ ہدایت نہیں پائے گا، خسارے میں پڑ جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں ایمان ہو وہاں کل ایمان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور کسی کے لیے نبی نے کہا تھا کہ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں، تو اگر محبت علی دل میں نہیں ہے تو پھر قرآن بھی ہدایت نہیں کرے گا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے کتابوں میں، اور طرفین کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ ہے۔ کیا وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، قرآن کے کتنے ہی قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ معرفت گھرانہ خانوادہ محمد و آل محمد نہیں ہے۔ اگر حب اہل بیت کے بغیر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ظالم ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ دونوں چیزیں سے متمسک رہو، یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گی جب تک میرے پاس حوض پہ آ جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گی۔ تو اب نبی کے فرمان کو جھٹلایا تو ظلم کیا، اور ظالم کے لیے قرآن ہدایت، رحمت، شفا نہیں ہے بلکہ اور خسارہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ نے بہت خوب سوال کا جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ یا محمد یا محمد کر تنزیل قرآن اور شب قدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آئیے قبلہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ یہ قبلہ، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کو عربی ہی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیے۔ دیکھیے، اس میں دو وجوہات ہیں ظاہر بظاہر۔ اب ظاہر ہے کہ اصل حکمت تو پروردگار ہی جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس نے نازل کیا ہے، یا وہ جانتے ہیں جن پہ نازل ہوا ہے۔ لیکن اب بظاہر بات یہ ہے کہ ایک تو نبی مبعوث ہوئے ہیں خطہ عرب میں، اور
اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سوال ہے، عرب اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں اور یہ عجم ہیں، یعنی ہم بولنے والے ہیں اور یہ گونگے ہیں، یعنی جو غیر عرب ہے وہ گونگا ہے۔ تو اپنی زبان پہ ناز تھا، اور اس وقت کیونکہ میں خود بھی عربی ادب کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، عربی ادب میں جو شعراء تھے آج بھی وہ 7 قصیدے جو کعبے پہ آویزہ کیے گئے تھے، اور اس وقت کوئی بڑا شاعر ہوتا تھا جنہیں معلقات الصبا کہا جاتا ہے، 7 لٹکے ہوئے قصیدے اور کئی سو اشعار کے قصیدے ہوا کرتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی شعر کہتا تھا تو اس شخص کو سجدہ کیا جاتا تھا کہ یہ کتنا قادر الکلام ہے، اور انہیں اپنی زبان پہ بہت فخر تھا اور بہت غرہ تھا اپنی زبان پہ، اور فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم اہل زبان ہیں اور باقی سب عجمی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسول نے ایسی جگہ پہ آنا تھا اور اس مقام پہ مبعوث ہونا تھا جہاں پہ عرب رہتے تھے، اور انہی کو ہدایت کرنی تھی۔ ظاہر ہے کہ سلسلہ ہدایت ویسے تو عالمین کے لیے آئے تھے نبی، رحمت للعالمین بھی ہیں، اور ہدایت کا بھی جو سلسلہ ہے چونکہ آخری نبی ہے تو عالمین کے لیے ہیں، لیکن یہ خطہ عرب ہے، اور خطہ عرب میں اس وقت بڑے بڑے شعراء موجود تھے، انہیں اپنی زبان پہ بڑا عبور تھا، بڑا فخر بھی تھا اپنی زبان پہ۔ تو ایسے میں 7 قصیدے میں نے عرض کیا کہ ایسے میں 7 قصیدے کعبے پہ لٹکائے گئے تھے۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے تو سورہ کوثر کی 3 ہی تو آیتیں ہیں، تو نبی نے سورہ کوثر لکھ کے کعبے کے ساتھ اس کو آویزہ کر دیا اور کہا کہ اگر تم قادر الکلام ہو، اب یہ معجزہ قرآن کا ہے، تو اس جیسا، اب یہ 3 آیتیں ہیں گو کہ 3 مصرے ہوئے، تو اس جیسی 4تھی آیت بنا کے دکھا دو تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ تو بڑے بڑے شعراء راتوں رات سبکی میں شرمندگی میں اپنا کلام راتوں رات اتار کے لے گئے، سبحان اللہ۔ کہ جہاں قرآن کے ایک مصرے کا، ایک آیت کا، کیونکہ مصرع ہی ہوا کہ 3 آیتیں ہیں تو چوتھا مصرع تو ایک رباعی ہو جاتی ہے 4 مصرے کی، آپ جانتے ہیں، تو یہ 4تھی آیت اس جیسی نہیں بنا کے لا سکتے۔ اور قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تم پروردگار کو نہیں مانتے تو اس قرآن کی مثل لے آؤ۔ ارے مثل رہنے دو، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت رہنے دو، ایک آیت اس جیسی لے آؤ۔ تو یہی معاملہ اہل بیت کا بھی ہے کہ اگر پورا محمد نہیں لا سکتے تو کوئی چھوٹا لے آؤ، ارے اگر سارا محمد نہیں لا سکتے تو علی اصغر جیسا لے آؤ، ان جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن جیسے ہیں، شریک قرآن ہے۔ آپ زیارتوں میں یہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک آپ پر سلام۔ تو اہل بیت چونکہ قرآن جیسے ہیں، بولتے ہوئے قرآن ہے، تو یہ معاملہ ایک۔ دوسرا، جو فصاحت اور بلاغت عربی زبان میں ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، چاہے وہ اردو ہو، انگریزی ہو، کیونکہ جتنی وسعت ہے عربی زبان میں آپ جانتے ہیں، اور اسی وسعت کو لیے ہوئے قرآن نے کیونکہ ابدی ہدایت دینی تھی اور قیامت تک کے معاملات کو، قیامت تک کی پیشن گوئیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا تھا، تو یقیناً وہ گنجائش، وہ قادر ہے، کسی بھی زبان میں نازل کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے عربی زبان کو چنا ہے، منتخب کیا، تو اس میں یقیناً یہی وجہ تھی۔ جی قبلہ، بہت خوب آپ نے سوال کا جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے۔ میرا آپ سے ایک سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جیسا کہ آپ مسلسل لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، تو جناب سیدہ کا بھی لقب جو تھا وہ لیلۃ القدر کا تھا، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس دن پہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، اور یہ سوال میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچے۔ ہم یہ سنتے تو رہتے ہیں مجالس میں، جب جناب سیدہ کے ایام آتے ہیں یا ان کا جشن آتا ہے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بی بی کا لقب ہے لیلۃ القدر۔ القاب تو بہت سے ہیں، 200 کے قریب شہزادی کے القاب لکھنے والوں نے لکھے، جمع کرنے والوں نے جمع کی، لیکن لیلۃ القدر تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ ان دونوں باتوں میں ربط کیا ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، چاہے وہ 19ویں شب ہو، چاہے وہ 21ویں شب ہو، چاہے وہ 23ویں شب ہو، چاہے وہ 27ویں شب ہو، لیکن، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام معصوم کا فرمان ہے کہ کسی نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو فرمایا یہ ہماری جدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ہے لیلۃ القدر۔ لیکن اب دیکھیے ربط کیا ہے، قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو شہزادی کی ذات میں ایسی کیا بات ہے کہ انہیں لیلۃ القدر کا لقب ملا؟ تو اب ذرا غور سے سنیے کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر، پہلے تو یہ بات کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کیا ہے۔ اسی طرح شہزادی کونین کا مرتبہ بھی وہ ہے، بنت رسول کا مرتبہ بھی وہ ہے جسے ہم درک نہیں کر سکتے۔ کائنات کا کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی مفتی ہو، کتنا ہی علم حاصل کر لے، لیکن ہے تو بشر، اور بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ مرتبہ مقام سیدہ پہ گفتگو کر سکے۔ تو اور نام امام سے پوچھا گیا تھا کہ سیدہ کا نام جو فاطمہ ہے اس میں وجہ کیا ہے، تو شیخ صدوق نے لیل الشرائع میں اس روایت کو لکھا کہ فاطمہ یہ اس سے ہے کہ لوگ قطع ہیں،
اور اس کے معنی ہے قطع کر دینے والی، کیونکہ مخلوق ان کی معرفت سے قطع ہو چکی ہے، یعنی ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی، یعنی ان کی معرفت کو درک نہیں کر سکتی، پہنچ نہیں سکتی کہ مرتبہ سیدہ کیا ہے، جسے دیکھ کے پیغمبر اعظم کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے تذکرہ کیا تھا 2 رمضان کی نشست میں جب امہات المعصومین پہ گفتگو کر رہے تھے، تو ایک تو یہ مرحلہ ہے کہ لیلۃ القدر یوں کہا گیا کہ نہ اسے درک کیا جا سکتا ہے، نہ مرتبہ سیدہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو اب سیدہ کا اس سے ربط کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا، اور آقا سید محمد شیرازی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے من فقہ الزہرا، سیدہ کی حدیث کسا سے اور سیدہ کے خطبے سے فقہ کے اصول انہوں نے نکالے ہیں اور اس پہ گفتگو کی ہے۔ تو 5 جلدوں پہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے اتنی حسین بات لکھی ہے جس میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر اور سیدہ میں ربط کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی کی ایک حدیث سنتے رہتے ہیں، کیا؟ اور بڑی مشہور حدیث ہے، میں پڑھوں گا اور یقیناً ہمارے ناظرین کو یاد آ جائے گی کہ فاطمہ بضعۃ منی، سیدہ اب ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے ٹکڑا ہے، حالانکہ بضع ٹکڑا نہیں ہے، سرمایہ ہے۔ اچھا کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے، تو جگر کا لفظ حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ ٹکڑا بھی کہیں، جز بھی کہیں، جز رسالت بھی کہیں، تو دیکھیے نبی کی ذات جو ہے وہ سید الانبیاء ہے، اور اگر سیدہ جز ہیں تو وہی کچھ ہیں جو ذات مصطفیٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سیدہ، تو انہوں نے لکھا کہ تم سنتے تو رہتے ہو کہ سیدہ جز رسالت ہے، کون سا جز ہے؟ تو انہوں نے حدیث لکھی کہ نبی نے 2 احادیث ارشاد فرمائیں، فاطمہ ہے روح التی بین جنبیہ، فاطمہ وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے، یعنی روح رسالت سیدہ ہے، اور کہا فاطمہ میرا قلب ہے، سیدہ میرا قلب ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، ایک ہی مرتبہ، میں نے کہا مختلف موقعوں پہ آیتیں آئیں، لیکن پورا ایک مرتبہ نازل ہوا بیت المعمور پہ، اور وہاں سے وقتاً فوقتاً روح الامین لے کے آتے رہے، لیکن قرآن آیا کس میں؟ لیلۃ القدر میں آیا۔ آیا کہاں؟ یہ سوال ہے۔ تو میں نے آیت کو تلاوت کی سورہ مبارکہ شعراء میں، اللہ یہ کہہ رہا ہے وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب پہ نازل ہوا، اور مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قلب سیدہ ہے۔ تو آقا شیرازی نے لکھا کہ پھر زمانہ مجھے اجازت دے کہ وہ قلب جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خشیت الہی سے جھک جاتے، تو آقا شیرازی نے لکھا کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ قلب مصطفیٰ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اور کوئی نہیں، ذات سیدہ طاہرہ سلام اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا، انشاءاللہ ہم کل پھر قرآن کی تنزیل پہ بات کریں گے، اور قبلہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ اپنے میزبان خاور رضا کو اجازت محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا